بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فضیلت الشیخ استادی المکرم میرے مربی حضرت مولانا پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ محترم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دار دیر تک ہمارے سروں پر سایہ نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالآخرة هم يوقنون۔ میں آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ کو اس اچھے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علاقے والوں کے اندر الحمدللہ بلا امتیاز بغیر کسی تمیز کے اللہ تعالیٰ نے دین کی جو محبت ڈالی ہے، اللہ ہمیشہ اس کو قائم رکھے۔ میں نے اہل علم کے کچھ خطابات سنے ہیں، بڑی منہجی اور فکری باتیں تھیں، اور یقیناً میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو کچھ ہمیں اہل علم نے نصیحتیں کی ہیں یہ کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن الآخرون نحن الآخرون۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا میں ہم سب سے آخر میں ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں ہم ہیں۔ آدم سے یہ سلسلہ چلا، ہر نبی کی امت ہم سے پہلے ہے، ہم تو سب سے آخر میں ہیں، ہم دنیا میں سب سے آخر میں ہیں۔
وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ، لیکن سب سے پہلے جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سب سے آخر میں، لیکن اللہ نے مقام کتنا دی ہے، ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا دی ہے آخری نبی کو، اور آخری نبی کی امت کو دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں کے مقابلے میں مقام کیا دیا ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ انبیاء بہت بڑی تعداد میں دنیا میں آئے، ان کی امتیں بھی آئیں، یقیناً اللہ نے ان کو مقام بھی دیا، ان کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے مقام دیا۔ جو اللہ نے ان انبیاء کو مقام دیا، ہم اس مقام کو مانتے ہیں۔ ان انبیاء کی امتوں کو جو اللہ نے مقام دیا، ہم ان امتوں کے مقام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی یا اس کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، ان کو مقام دیا ہے۔ لیکن آخری نبی اور آخری نبی کی امت کو اللہ نے کیا مقام دیا، یہ بھی تو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں، علماء کرام سے معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ تفصیلی واقعہ تو بیان نہیں کروں گا، صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے، یہ معراج رات کو ہوئی ہے، معراج رات کو ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ معراج رات کو ہوئی ہے، دن کو نہیں ہوئی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے معراج والی رات مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ کیا بن کے جا رہے ہیں؟ مہمان بن کے جا رہے ہیں، آپ کی میزبانی کے لیے، آپ کی میزبانی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی کس کی؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل کون ہے؟ جبریل کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، سب جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ کیا ہیں؟ آپ کو بات یاد ہے نا، یہ کون سے ہیں؟ یہ نوری مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیے۔ کن سے پیدا کیے ہیں؟ جنات بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے۔ انسان بھی ہیں، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا۔ آپ غور کریں، جذبات میں نہ جائیں، ذرا یہ دیکھیں، ان مرکزی، یہ تین مرکزی مخلوق ہیں۔ اللہ کی مخلوقات تو بے انتہا ہے، چرند، پرند، درند، حشرات الارض۔ مرکزی مخلوق تین، ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک خاکی مخلوق۔ فرشتے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنات
جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، انسان جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن ان تینوں مرکزی مخلوقات میں جو سب سے بلند مقام اللہ نے دیا ہے وہ خاکی مخلوق کو دیا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نوری مخلوق ہم سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو دھوکے دیتے ہیں، ہم تو فراڈ کرتے ہیں، ہم تو ظالم ہیں، ہم میں تو یہ خامیاں ہیں۔ نوری مخلوق تو کبھی گناہ نہیں کرتی، وہ تو ہم سے افضل ہے۔ نوری مخلوق نہ جھوٹ بولتی ہے، نہ حرام، نہ بددیانتی، نہ دھوکہ، اللہ کی نافرمانی کرتی ہی نہیں۔ نوری مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ پھر ہم اس لیے مجبور ہو کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو خاکی ہیں اس لیے کہ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو ہم کس طرح خاکی کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہیں؟ وہ تو گنہگار نہیں، وہ تو ظالم نہیں تھے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، تو اس کو ہم کیسے کہیں؟ اس کو پھر ہم شامل کریں نوری مخلوق میں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نہیں۔ اصل میں ہمیں بات کو سمجھنے میں مغالطہ لگا ہے۔ فرشتے جو نوری مخلوق ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے جراثیم رکھے ہی نہیں۔ نافرمانی کے جراثیم رکھے ہی نہیں۔ وہ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں تو نافرمانی کے جراثیم ہیں ہی نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ نوری مخلوق کو تو پتہ ہی نہیں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ اگر نافرمانی نہیں کرتے تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق کے اندر جراثیم فرما برداری کے بھی رکھے ہیں، نافرمانی کے بھی جراثیم رکھے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق کے اندر نافرمانی کے جراثیم بھی رکھے ہیں، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ یہ دونوں جراثیم ہیں اور ان کی آپس میں کشمکش ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے۔ کبھی نافرمانی والے جراثیم انسان پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد پھر وہ آدمی سوچتا ہے یار میں تو غلطی کر بیٹھا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اللہ کے آگے ہاتھ دھو کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہو ربا، او فرشتوں اس سے غلطی ہو گئی۔ جو دونوں طرح کے جو جراثیم ہیں، گناہ کے اور نافرمانی کے، فرما برداری کے جراثیم تھے، نافرمانی والے جراثیم غالب آ گئے، اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کو اتنا تو پتا ہے کہ میرا رب بھی ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کسی نے کوئی ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں میرا خوف آ گیا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہے جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے، جبکہ
خاکی مخلوق میں کائنات کے امام افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ بھی کون ہیں جن کے نامہ اعمال میں اللہ نے گناہ نام کی کوئی چیز رکھی ہی نہیں؟ جس میں جو نافرمانی کے جراثیم تھے وہ اللہ کی توفیق سے مغلوب ہو گئے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کے جراثیم غالب ہو گئے۔ اب آپ غور کریں، میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ مہمان بن کر جا رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ، خاکی مخلوق، اور میزبانی کے لیے، ضیافت کے لیے، غلامی کے لیے، خدمت کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کس کی؟ جبریل علیہ السلام کی۔ یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ تمام، دیکھو یہ ہے مقام۔ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نوری ہیں، سنو، نوری مخلوق کے جو سردار ہیں وہ میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے کے چوکیدار ہیں۔ جس چودھری وڈیرے سردار کے پاس گھوڑا ہوا کرتا تھا، گھوڑے کو کھول کر سردار کے آگے کون لاتا تھا؟ نوکر۔ کون لاتا تھا؟ سردار گھوڑے پر بیٹھتا تھا، سردار گھوڑے پر بیٹھتا تھا، نوکر لگام پکڑتا تھا۔ آج براق وہ بھی سواری، اس کی لگام پکڑنے والا جبریل ہے، بیٹھنے والے محمد الرسول اللہ۔ نوری مخلوق کے سردار نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور پوری کائنات کے سردار اس سواری پر سوار ہو رہے۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ سواری نے نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ نبی علیہ السلام سے مانوس نہیں تھی۔ جس وقت نبی علیہ السلام سوار ہونے لگے تو وہ بھدکنے لگ گئے۔ سواری تھی، جانور تھا، وہ بھدکنے لگ گئی۔ جبریل نے اس سواری سے کہا مت حرکت کر، رک جا، تجھے پتہ نہیں؟ یہ جبریل اس سواری کو نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ سواری سے کیا کہا؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، او براق تجھے پتہ نہیں زمین کا چپا چپا میں نے دیکھا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آدم سے لے کر ہر نبی کی امت تک میں گیا ہوں، لیکن میں نے آج تک محمد سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ مقام ہے، آئے آخر میں ہے، آخر میں ہے۔ نحن الآخرون، دنیا میں میں آخر میں آیا ہوں، میری امت آخر میں آئی ہے، لیکن اللہ نے مقام یہ دیا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں لوگوں، دنیا میں نبی علیہ السلام آخر میں آئے، آپ کی امت آخر میں آئی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے محشر کے میدان میں اٹھنے والے کون؟ کائنات کے امام محمد الرسول، آپ کی امت۔ اور کیا مقام دیا؟ ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، جذبات کو چھوڑ دیں۔ قیامت کا میدان بالاتفاق بات یہ ہے، دن تو ایک ہے، اس دن کا پیریڈ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا جو پیریڈ ہے وہ ایک دن کا پیریڈ ہوگا۔ آپ ذرا کیلکولیشن کریں، ضربے لگائیں۔
دن ایک ہوگا 50,000 سال کا، اور یہ سورج جو آج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے اس دن صرف 1 میل کے فاصلے پر۔ اور محشر کے میدان میں کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں، کوئی ہوٹلنگ نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے، کوئی چیز نہ کھانے کی ملتی ہے نہ پینے کی۔ ہاں، اس محشر کے میدان میں صرف ایک پانی کا چشمہ ہے، اللہ، ایک پانی کا چشمہ ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ذرا ان باتوں کی طرف تو آؤ نا، یہ تو دیکھو نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک ہی چشمہ ہے، یہ کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر اس چشمے کے ایک کونے سے سواری کو دوڑنا شروع کر دے، اس چشمے کی لمبائی اتنا ہے کہ دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگے گا۔ جتنا یہ چشمہ چوڑا ہے اتنا ہی لمبا ہے۔ اس چشمے کے اوپر آب خورے چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، اللہ، چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پانی کیسا ہے؟ ابیض من اللبن واحلی من العسل۔ اللہ، وہ پانی، اللہ، وہ پانی کیسا ہے؟ فرمایا کہ وہ پانی جانور کے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، اللہ، لیکن شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے اندر برکت ایسی ہوگی، برکت ایسی۔ سارے پاس یاد نہیں یار، بڑے ویلے کو ایک گلاس جو ٹھٹائی دا پیو شام تک بھوک نہیں لگتی، ٹھٹائی دا گلاس۔ تاثیر ہے نا، ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے۔ بعض چیزوں سے اور جلدی پیاس لگتی ہے، بعض چیزوں سے پیاس نہیں لگتی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے۔ اور حوض کوثر کا پانی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو 1 گھونٹ مل جائے گا 50,000 سال کے دن میں دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے۔ کیسا قیمتی پانی ہوگا، کیسا عظیم یہ چشمہ ہے، اور چشمہ بھی ایک ہے۔ لوگوں دنیا میں نبی آدم علیہ السلام بھی تو آیا، نوح علیہ السلام جس نے 950 سال تبلیغ کی، اس نبی کی بھی تو خدمات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی ایک تفصیل ہے، لیکن قربان جائیں قیامت کے دن لوگوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، یہ الحدیث کا عقیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ قیامت کے میدان میں یہ جو چشمہ ہے، اس چشمے کا مالک اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ یہ شان کے کم ہے، یہ مقام کے کم ہے۔ اللہ حوض کوثر کے مالک ہے، اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے میدان میں ایک بہت بڑا جھنڈا ہوگا، بہت بڑا علم ہوگا، اور اعلان ہوگا آج قیامت کے میدان میں جو بھی دنیا کا شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ، جھنڈا ہوگا، اللہ، آدم سے لے کر ہر نبی کی امت کی یہ چاہت ہوگی، کوشش ہوگی میں جھنڈے کے نیچے آ جاؤں تاکہ جہنم سے بچ جاؤں۔ لوگوں، اس جھنڈا جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ۔ بتاؤ، یہ کوئی شان کم ہے؟
یہ مکان بیان کرو، نبی علیہ السلام کی یہ عظمت بیان کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے لوگو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی امت سب جمع ہے، جنت کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے بند ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یفتح الباب، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والا میں محمد ہوں۔ اللہ، یہ ہے شان مسلمانوں، یہ ہے عقیدہ، انا اول من یفتح الباب، سب سے پہلے جا کر جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے فرشتہ آواز لگا کر کہے گا من انت، کون؟ جنت کے دروازے پر آواز دینے والا کون؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جواب میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ اندر سے فرشتہ کہے گا بیکا امرت، بیکا امرت، اللہ، اس لفظ پہ غور پہ، بیکا امرت۔ اے اللہ کے نبی، جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے اور جب سے یہ دروازہ لگا ہے، اسی دن سے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس دروازے پہ کھڑا ہوں اور میں آپ کی انتظار میں کھڑا ہوں۔ اسی دن سے میں آپ کی انتظار کر رہا ہوں، آپ آئیں اور جنت کے دروازے کا آپ افتتاح کریں۔ یہ ہے مقام، دنیا میں ہم سب سے آخر میں ہے، قیامت کے دن یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، آخر میں ہے۔ آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے بعد بھی کسی اور نے آنا ہو وہ آخر ہو سکتا ہے۔ اگر میں آؤں اور میں کہوں سب سے آخر میں میں آیا اور میرے بعد بھی کوئی آ جائے تو پھر میں نے کیا کہا؟ صحیح کہا۔ میں تو اس وقت کہوں گا کہ سب سے آخر میں آیا جب میرے بعد کوئی نہ آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے۔ حضرات، معراج والی رات کا واقعہ بیان کر رہا تھا، جس وقت نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں پر گئے اور مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرات، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئے، جبریل علیہ السلام ان کو جانتے تھے، آدم بھی جبریل کو جانتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا مما کا، جبریل یہ آپ کے ساتھ جو آیا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سنیے، مما کا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس کا تعارف کرائیں۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، جبریل سے پوچھ رہا ہے کون؟ آدم علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ آدم علیہ السلام کو جبریل نے ایک جملہ کہا، آج اس جملے کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ کیا کہا؟ کہا آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ آپ کا آخری بیٹا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ آپ کا آخری بیٹا ہے، آپ کا آخری بیٹا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آدم کا آخری بیٹا جس کو نبوت ملی وہ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کرے گا، اس
اس کو دو چیزیں ثابت کرنی ہوں گی اللہ کی وحی سے، اللہ کی وحی سے دو چیزیں ثابت کرنی ہوں گی۔ پہلے تو یہ ثابت کرنی ہوگی کہ کچھ انبیاء آدم کی اولاد میں سے اور کچھ آدم کی اولاد کے علاوہ بھی انبیاء ہیں، جبکہ اتفاق ہے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آدم کی اولاد میں سے، آدم کی۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نبوت نہیں دی، کسی جن کو نبوت نہیں دی، اللہ نے نبوت دی ہے تو صرف آدم کی اولاد کو دی۔ آدم کی ایک تو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ آدم کی اولاد کے علاوہ بھی نبی بنے، اور دوسرا اس کو دلائل کے ساتھ اپنے بارے بھی بتانا ہوگا کہ میں آدم کی اولاد میں سے نہیں ہوں بلکہ فلاں کی اولاد میں سے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے آدم کی اولاد سے نکلنا ہوگا، آدم کی اولاد سے۔ اگر آدم کی اولاد میں اپنے آپ کو شامل کرے گا تو پھر نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آدم کا آخری بیٹا جو نبی بنا وہ تو محمد رسول اللہ۔ اگر آدم کی اولاد میں رہے گا تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آدم اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پہلے آدم کی اولاد سے باہر نکلنا ہوگا، اپنا شجرہ نسب تبدیل کرنا ہوگا، آدم کی اولاد سے نکلنا ہوگا، پھر بتانا ہوگا۔ نبوت تو مکمل ہو چکی، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، آپ آخری نبی خاتم النبیین، اس میں مسلمانوں کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اس میں مسلمانوں کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے پر دلائل کیا دیں گے؟ قرآن کریم نے واضح کہا، ایک متقین کی علامتیں اللہ نے شروع میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں کہا کہ متقین کی علامات یہ ہیں، اے پیغمبر جو ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ نبی ہیں آپ پر وحی آتی ہے۔ متقین لوگ وہ ہیں، مومنین لوگ وہ ہیں، ایماندار لوگ وہ ہیں جو آپ پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان پر جو وحی ہوئی ان پر بھی ایمان۔ دو باتیں ہو گئی، ایک کیا، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا شروع ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، پہلا صفحہ ہے۔ ترجمہ پڑھو کہ مومن کون ہے، متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وحی پر ان کا ایمان ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی جو وحی نازل ہوتی رہی اس پر بھی ایمان ہے۔ آپ کے بعد پھر کس پر وہ ایمان رکھیں گے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نہ آپ کے بعد نبی نہ وحی، آپ کے بعد ان کا ایمان ہے تو آخرت پر ایمان ہے۔ پہلے نبی تھے، وحی تھی، انبیاء پر بھی ایمان، ان پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان، آپ بھی نبی، آپ پر بھی وحی، اس پر بھی ایمان۔ آپ کے بعد نہ نبی ہے نہ وحی، آپ کے بعد اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو ٹوک مسئلہ ہے، یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30۔ ہاں میرے بعد قیامت کے آنے سے پہلے پہلے زمین کے مختلف خطوں سے 30 کے قریب مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ کہے گا میں نبی، ادھر سے آواز آئے گی میں نبی، ادھر سے بھی آواز آئے گی، یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ اور ان 30 کے قریب جھوٹے دعویٰ کرنے والوں میں آخری شخص کون ہوگا؟
فرمایا نبی علیہ السلام نے سب سے آخری جھوٹا دعویٰ کرنے والا دجال آئے گا۔ یہ جو سلسلہ ہونا تھا چل پڑا اور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آخری دو چار باتیں آپ سے کہوں گا۔ زمین کے خطے پر مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، لوگوں نے ان کو دھتکارا، اور بد نصیبی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی کہ یہاں سے بھی ایک شخص نے کھڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں تو اپنی گفتگو میں جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو اس جملے کو ضرور کہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب جو شخص بھی آئے گا، جس خاندان کا بھی ہوگا، اس کو کوئی بھی مسلمان نبی ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث نے واضح کہہ دیا کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ پر نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ اگر یہ مرزا، سنیے، اگر یہ مرزا اس دور میں آتا جس دور میں انبیاء آ رہے تھے، نبی علیہ السلام سے پہلے کی بات، اس دور میں جب زمین کی پشت پر ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں نبی آ رہے تھے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی اس دور میں بھی اگر آتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، حالانکہ ہر چک میں، ہر شہر میں نبی آ رہے تھے، لیکن یہ شخص اگر اس دور میں بھی آتا، اس کو کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے اگر کسی علاقے میں آتا ہے، کسی شہر میں آتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے، اس علاقے کے لوگوں میں سب سے اچھا اخلاق نبی کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کے اخلاق سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، وہ ماننے والوں کو سے بھی محبت کرتا ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ کسی کو بد دعا نبی نہیں دیتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار، اخلاق اگر پڑھنا ہو، کسی اہل حدیث عالم کی کتاب نہ پڑھو، کسی اہل سنت کے عالم کی کتاب نہ پڑھو، کسی دیوبندی عالم کے کتاب نہ پڑھو، مرزا غلام قادیانی کی جو اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے روحانی خزائن کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اخلاق والا تھا۔ وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، روحانی خزائن یاد رکھیں، 25 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے، مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ یقین کر لے کہ وہ کنجری کی اولاد ہے۔ نبی کی یہ زبان ہو سکتی ہے؟ نبی کی ایک زبان ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے اپنی کتاب میں، جو شخص مجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو حرامی بننے کا شوق ہے، اس کو ولد الزنا بننے کا شوق ہے، اسے شوق ہے کہ میں زانیہ کی اولاد ہوں۔ یہ نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ اگر بنی اسرائیل کے دور میں بھی یہ شخص کھڑا ہو جاتا، اعلان کرتا کہ میں نبی ہوں، اس دور کے بھی دانا پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے تو نبی نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، نبی کی ایسی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ۔